کوئی یہاں پہ سوچ بچار بھی کر رہا ہے جناب اسپیکر کی یہ کیا وجوہات ہیں؟ ہماری تقریباً 8 اسپیشل کمیٹی جو یہاں پہ بنی تھی جناب اسپیکر، اسی چیئر پہ اٹھ کے میں نے سجیسٹ کی تھی، کیونکہ اڈیالہ جیل میں ہم لوگ جاتے ہیں اور بحیثیت ایم این ایز جو وہاں پہ تذلیل ہوتی ہے، اسی جگہ سے میں نے اٹھ کے سجیسٹ کیا تھا کہ جی اسپیشل کمیٹی بنائے، کیونکہ پریویلیج موشن میں نے دیا تھا اور آپ نے کہا تھا جی یہ پریویلیج موشن بنتا نہیں ہے، لہٰذا میں نے سجیسٹ کیا تھا اسپیشل کمیٹی بنائے۔ اس وقت نہیں بنی، پھر جس وقت اس ہاؤس پہ اٹیک کیا گیا، اس ہاؤس سے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آ کے ہمارے ایم این ایز کو زدوکوب کر کے اٹھا کے باہر لے کے گئے، تب یہاں پہ ہاؤس نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی۔ اور کرنے جا رہے ہیں آئینی ترمیم۔ نمبرز موجود نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ کل رات کو جناب اسپیکر ہمارے اسی ہاؤس کے ممبر جناب زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو 11:30 بجے رات کو آپ نے جناب اسپیکر تقریباً میرا خیال ہے 15-20 منٹ کے بعد مجھے کال بیک کی اور آپ نے کہا جناب کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ اس چیز سے انکاری ہے۔ میں نے کہا جناب اسپیکر جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ نے پھر کہا کہ میں اس کی تہہ تک جاؤں گا۔ فجر کے ٹائم کا تقریباً 5:15 ساڑھے 5 بجے آپ کا میسج میرے فون پہ آیا ہوا تھا جناب اسپیکر، اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے کہا وہ گھر پہنچ گئی ہیں۔ جناب اسپیکر یہاں پہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، زین قریشی صاحب کی اہلیہ کا کیا کام سیاست سے؟ وہ انوالوڈ ہی نہیں ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں 2، ان کے والد صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کالیگ رہ چکے ہیں راجہ صاحب کے اور نوید قمر صاحب کے، نہایت ہی پولائٹ شریف شخص، 1 سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں پہ ریڈ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جناب اسپیکر ہمارے ایک دوسرے ساتھی ہیں ایم این اے مقداد علی خان صاحب، وہ ٹریول کر رہے ہیں، رستے میں آ رہے ہیں اور ان کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنا دیا جاتا ہے۔ گاڑی آتی ہے، انٹرسپٹ کرتی ہے، ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ۔ ہمارے اسی ہاؤس کے ممبر ہیں ایڈوکیٹ شفقت عوان صاحب، ان کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے۔ ستم ظریفی یہ جناب اسپیکر وہاں پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور پولیس کے اہلکار اور سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ ویڈیو چیزیں توڑو، ویڈیو بنا اور اوپر بھیجو۔ جناب اسپیکر اسامہ میلا صاحب اسی ہاؤس کے ممبر، ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ممبر رہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جان گلزار کرے۔ جناب اسپیکر ان کے گھر پہ ان کا بزنس ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے،
ریاض فتیانہ صاحب کی، وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں، ان کی اہلیہ بھی صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے، ان کے بیٹے کو انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا 2 بار۔ جناب اسپیکر، ہمارے ساتھی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں انتظار پنجوتا صاحب، انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن، 8واں دن ہے، کوئی پتہ پنگا کیوں لے؟ جناب اسپیکر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بانی چیئرمین ہمارے پارٹی کے، مشورہ کرنا پڑتا ہے، حکومت ان تک ایکسیس نہیں دیتی ہے، حکومت کے پاس نمبرز ہے نہیں، ڈنڈا لے کے کیسز بوگس میں ملوث کرنا، لوگوں کو زد و کوب کرنا۔ آج بھی سائیں خورشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، یہ اسپیشل کمیٹی کے ہیڈ ہیں، میں نے کمیٹی میٹنگ سے پہلے بھی خورشید شاہ صاحب کو یہی بات ساری داستان سنائی، اور انہوں نے بڑے تحمل سے کمیٹی میں بھی بات ہمیں کرنے دی، اور انہوں نے سنی بھی۔ تقریباً 8واں ہمارا سیشن آج ہوا کمیٹی کا، حکومت نے جا کے اللہ اللہ کر کے پرسوں جو ہے سب سے پہلے ڈرافٹ اپنا دیا، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ پر جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ بھی چیئر سے، یعنی کہ خورشید شاہ صاحب کے ذریعے، گورنمنٹ کے جو لا منسٹر ہیں اعظم تارڑ صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا لا منسٹر صاحب، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یا آپ خود کرا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار شہباز شریف ہے اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، اور یہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی لائلٹیز کو چینج کرنے کے لیے اس وقت، یہ جنید اکبر خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ تھے، انہوں نے میڈیا میں یہ بات کی ہے، آفرز لگ رہی ہیں
एक एक अरब रुपए की, जनाब स्पीकर। और यह कि दुनिया के किसी जगह में, किसी करेंसी में, पाकिस्तान में चाहिए या बाहर आपको नकद अमाउंट दे सकते हैं। ये हालात है इस वक्त, ये शेमफुल हालात नहीं तो और क्या। डेमोक्रेसी फॉर सेल। यहां पे कहीं पे बाहर एक निशान ले दें, लगा दें, लूट सेल। जब ये हालात होते हैं जनाब स्पीकर, क्या हम माजी से ये नहीं सीखते? 25 साल से ज्यादा मेरे अमली सियासत में हुए हैं, वालिद साहब के साथ रहा हूं। बाकी देखें आपके जनाब स्पीकर, हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं। क्या हम लोग अभी तक नहीं सीख रहे? और वो लिमिट्स, एक लिमिट होती थी, वो लिमिट्स जो है वो पार कर दी गई हैं, तहस नहस करके रख दी है। जब लोगों के घरों में आप जाके, मैं तो उसको दहशतगर्दी कहूंगा, दहशतगर्दी से कम तो है नहीं। जब लोगों के घरों में आप तहस नहस करते हैं, उनकी एहलिया या बच्चों को उठाते हैं। हमारे एक मेंबर कौमी असेंबली है, उनके बेटे को, यंग बेटे को जनाब स्पीकर, क्लास के साथ उसके बाल और नाखून निकाल रहे हैं और लाइव उसको दिखा रहे हैं जनाब स्पीकर, उसकी वालदा को, कि देख लें जी, फयाज साहब का, फयाज जंचड़ साहब का, लाइव उसको दिखा, उनकी वालदा को दिखा रहे हैं। सादुल्लाह बलोच साहब की बेटी के साथ जनाब स्पीकर। मतलब ये हालात है, इंसान के रोंडे खड़े हो जाते हैं कि क्या ये लोग जो कर रहे हैं, या हमें क्लियर कट बताया जाए, या इंटीरियर मिनिस्टर आके यहां पे बोले, या लॉ मिनिस्टर आके यहां पे बोले और कहे कि या वो इस चीज का इतराफ करें कि वो कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, और या
अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को भी नहीं हुए, उठ खड़े हुए और उठ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। वजीर आजम इमरान खान इस हाउस का इंशाल्लाह वजीर आजम बनेगा, ये आप याद रखिएगा। जी थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं बात अभी मुकम्मल कर लूं जी, आखिरी 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। जनाब स्पीकर, ये आईनी तरमीम के हवाले से अभी मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं। 18वीं तरमीम जिस वक्त हुई थी, यहीं पे 18वीं तरमीम में इन साथियों ने पार्टिसिपेट किया था। तकरीबन 102 तरामीम थी और उसमें जनाब स्पीकर 9 से 10 महीने लगे थे। हुकूमत का एक उड़ता उड़ता ड्राफ्ट जो आया, उसका जनाब स्पीकर पहला ड्राफ्ट आया, उस पर 62 अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स में, उसके बाद 56 और आज जो आया है उस पर 23 है। और चाहते क्या है ये कि बजाय उस पे कि कमेटी जो है वो अपना माइंड अप्लाई करे कि वो तेज गाम लगा के घंटों में उसको पास करें। ये स्पेशल कमेटी जनाब स्पीकर, मैं फिर रिपीट करता हूं, खुर्शीद शाह साहब हेड कर रहे हैं और इसका काम है जो अभी मैंने आपको ये सारे केसेस बताए हैं जो हमारे मेंबर्स के साथ हो रहे हैं, उसके ऊपर ये काम करे, उसके ऊपर उसकी खोज लगाए कि ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, उसका सदेबाब करना, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बैठे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बात करना या डिलिब्रेशन एक सेपरेट कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस मौजूद है, वहां पे वो बातचीत करें। और यहां पे जनाब स्पीकर इस चीज को पुश करना जल्दी किस चीज की है, इस आइन साजी के एक एक चीज पे आने वाली कई नस्लें जो हैं वो मुतासर होती हैं। जल्दबाजी किसकी, 2 महीने लगा ले, 3 महीने लगा ले। कौन सा फाइनेंस बिल है कि आपने बजट का जो फाइनेंस बिल है कि आपका कट ऑफ डेट है 30 जून के बाद आपका बजट ना अप्रूव हो तो तनख्वाहें लोगों को नहीं मिलेंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंपैक्ट करती है। आप अंदाजा ये लगा लें जनाब स्पीकर कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर यह चर्चा चला था सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम लोग ये बनाना चाहते हैं कि आपका 60,000 केसेस पेंडिंग है। टोटल बैरिस्टर गौर साहब ने चेक कराया था, मेरा ख्याल है कितने केसेस थे बैरिस्टर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल? 148 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 148। तो 60,000 से 148 आप मिन्हा कर लें, उसके लिए एक पूरी आप कोर्ट बनाना चाह रहे थे। ये किसको डिसीव करना चाह रहे हैं जनाब स्पीकर कि जी बड़ा जरूरी है, हमें बताया गया कि आईनी कोर्ट, आईनी अदालत बनेगी, उस पे केसेस सुने जाएंगे और दूध और शहद की नदियां बह जाएंगी पाकिस्तान में। खुदारा वो 148 केसेस के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो वो तकरीबन 59,000 और 800 एंड सम जो केसेस हैं उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कोई आईनी तरमीम नहीं है, उसके बारे में कोई आप जुडिशरी को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, आप प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स को नहीं एम्पावर कर रहे हैं, नहीं, उसके बारे में कोई सोच नहीं। सोच है एक नैरो फोकस के साथ, और वो इनके मेंबरान को भी नहीं पता क्या हो रहा है। जब हम लोग उस कमेटी में बैठ के बात करते थे, हम लोग पूछते थे तो उनके पास जनाब स्पीकर कोई सवाल ही नहीं होता था, आए बारिशाएं होती रही है, कोई मसवदा, कोई चीज नहीं। आखिर में मैं ये बात जरूर करूंगा जनाब स्पीकर के अवामी नेशनल पार्टी ने हर एक पार्टी का एक हक होता है, वो अपनी तरमीम लाए, चाहे प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए हो, चाहे किसी और बिल के जरिए हो, जरूर लाए, या उनके पास मेजॉरिटी है तो। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जिससे मेरा ताल्लुक है, और यहां पे हम लोग 3-4 लोग यहां पे मौजूद हैं, और भी साथी हैं यहां पे, गवर्नमेंट के ट्रेजरी के बेंचेस के साथी हैं,
یہاں پہ جناب والا وہ نام خیبر پختونخوا کا ایک بار پھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم نہیں اگریمنٹ میں، اور مجھے اکراس دا بورڈ، مجھے خود پی ایم ایل این کے ممبرز نے کال کی، مجھے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کال کی، اور انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا تو ہمارا ہے ہی ہے، انہوں نے کہا عمر ایوب یہ بات آپ نے ضرور اٹھانی ہے، اور وہاں پہ میں نے یہ بات اٹھائی ہے اس کمیٹی میں نے اس پہ آج پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے۔ خدارہ یا عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر اور وہ لوگ اپنی ولیج کاؤنسل کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے ہیں، تو آپ کی ڈوبتی ہوئی سیاست آپ ایسی گمکری کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ خیبر ایک حصہ ہے کے پی کے کا، خیبر پختونخوا کا، اور ساری جگہ جو ہیں ڈیرہ جات، ڈیرہ اسماعیل خان، چترال، ہزارہ، ساروں کی ریپرزنٹیشن ہے۔ خدارہ ڈیوائسو نہ بنے، انکلوسیو بنے، انکلوسیونس ہوگی تو ملک آگے چلے گا۔ آخر میں جناب اسپیکر میں یہی بات کروں گا کہ جو کیسز ہمارے لوگوں پہ جو اس فیشسٹ گورنمنٹ بنا رہی ہے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جس طرح جیل میں غلط فکٹیشس کیسز میں لگا کے مبتلا کر کے ان کو رکھا ہوا ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس ملک کی یہاں پہ صرف ایک طریقہ کار ہے، یہ ملک ترقی کرے گا وہ صرف اور صرف تب کرے گا جس وقت پاکستان میں رول آف لا ہوگا۔ مختلف ڈیلیگیشنز آئے، ساروں نے ایک ہی بات کی ہے، انفارملی ہم سے آؤٹ ریچ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور انہوں نے گورنمنٹ کو بھی کہا یہ پرنٹ میڈیا کو اربوں روپے کے اشتہارات دے دیں، جو مرضی ہے دے دیں، اشتہارات سے یا ایس آئی ایف سی سے یا ڈی آئی ایف سی سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ایک چیز سے انویسٹمنٹ آئے گی، آئین اور قانون کی بالادستی، اور آئین اور قانون کی بالادستی جناب اسپیکر تب آئے گی جس وقت آپ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوئی بھی آئین سازی کرنا چاہیں تو اس کے اندر رہ کے کریں، نہ کہ آپ سٹیٹ کے اوزار۔ میں پھر وہ آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جہاں پہ سٹیٹ کی ڈیفینیشن، آخر میں بات کروں گا ریاست ہوتی کیا چیز ہے۔ ریاست ہے مجلس شورا، یہ ایوان، اور سامنے سینٹ ہمارے، اور وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلیاں، اور وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں، جن کے پاس اختیار دیا ہوا ہے اس آئین پاکستان میں۔ باقی جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ آپ کی رینجرز ہو، چاہے آپ کی پولیس فورس ہو، چاہے آپ کی اینٹی نارکوٹکس فورس ہو، چاہے آپ کی مسلح افواج ہو، چاہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، یہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ عطا صاحب ایک ریزولوشن آپ پہلے موو کر دیں، اس کے بعد آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو امینڈمنٹ آ رہی، پھر نوید صاحب میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا آپ بھی اس پہ بات کیجیے گا۔ جی عطا صاحب۔ قومی اسمبلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد